بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل اونلی فالو اسلام پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ اور ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 150 ارشادات بتانے جا رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھ کر اخلاق کو اور آپ کے الطاف کو گیر بھی کہتے ہیں تو ہو رحمت للعالمین۔ خدا کی نظر میں وہ عظیم ہے جس کا اخلاق بلند ہو۔ سخی گناہگار خدا کے نزدیک بخیل عابد سے اچھا ہے۔ سخی کا کھانا دوا ہے اور بخیل کا مرض۔ جو چیز بازار سے اولاد کے لیے لاؤ، پہلے لڑکی کو دو پھر لڑکے کو۔ حلال چیزوں میں کوئی چیز خدا کے نزدیک ایسی بری نہیں جیسے طلاق ہے۔ اگر تمہارا کھانا حسب خواہش نہ ہو تو اس کو برا نہ کہو۔ بے شک دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ بوڑھوں میں بدتر وہ بوڑھا ہے جو سیاہ خضاب سے جوانوں کی مشابہت کرتا ہے، کیونکہ سیاہ خضاب فریب ہے اور فریب دینے والا ہم میں سے نہیں۔ بادشاہ کا ایک گھڑی عدل 60 سال کی عبادت سے زیادہ ہے۔ قسم دینے سے خرید و فروخت میں زیادتی ہو سکتی ہے مگر کمائی اور برکت گھٹ جاتی ہے۔ درختوں کے پھل مت بیچا کرو جب تک ان میں صلاحیت ظاہر نہ ہو جائے۔ غیر کے لیے صدقہ نہیں جب قریبی رشتہ دار محتاج ہوں۔ وہ عمل جو بغیر علم کے ہو اسے بیمار جانو اور وہ علم جو بغیر عمل کے ہو اسے بیکار جانو۔ علم ایک ایسا پھول ہے جو جتنا زیادہ کھلتا ہے اتنی ہی زیادہ خوشبو دیتا ہے۔ یتیم وہ نہیں جو والدین کے سائے سے محروم ہو گیا، بلکہ یتیم وہ ہے جو اخلاق سے محروم ہو۔ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کا غصہ باپ کے غصے میں۔ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ ہمیشہ سچی اور حق بات کہو اگرچہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ تم میں سے جس شخص نے اپنے معاشرے میں کوئی برائی دیکھی اور اس نے اپنی طاقت استعمال کر کے اسے دور کر دیا تو وہ اپنے فرض سے سبکدوش ہوا، اور جس شخص نے طاقت نہ رکھنے کی وجہ سے اپنی زبان استعمال کی اور اس کے خلاف آواز اٹھائی وہ بھی سبکدوش ہو گیا۔ اور جو شخص اپنی زبان نہ استعمال کر کے دل میں اس برائی سے نفرت کرے اور برا سمجھے تو وہ بھی مغصے سے بچ جائے گا، مگر یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تھوڑی چیز جو کفایت کر سکے اس سے بہتر ہے جو کثرت سے ہو لیکن خلل کر دے۔ لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے اگر مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید اور میری اہل بیت علیہ السلام۔ سوار پیدل کو چلنے والا بیٹھنے والے کو اور تھوڑے زیادہ کو سلام کرے۔ جو شخص سلام سے پہلے بات کرے اس کا جواب مت دو جب تک منہ سے سلام نہ کرے۔ اسلام میں سبقت کرنے والے کو 90 اور جواب دینے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ بدلہ نہیں لیتا۔ جس شخص نے اپنی عقل کو کافی سمجھا اور جس نے اپنی رائے پر غور کیا وہ گمراہ ہے۔
شرک کے بعد بدترین گناہ خلق خدا کو تکلیف دینا ہے۔ ایمان کے بعد افضل ترین نیکی خلق خدا کو آرام دینا ہے۔ قیامت کے دن غریب ہمسایہ امیر ہمسائے کا دامن گیر ہوگا۔ پڑوسی کو ستانے والا دوزخی ہے، اگرچہ تمام رات عبادت کرے اور تمام دن روزہ رکھے۔ تو بوڑھوں کی تعظیم کر، خدا تعالی نوجوانوں کو توفیق دے گا کہ وہ تیری تعظیم کریں جب تو بوڑھا ہوگا۔ علم بغیر عمل اور عمل بغیر علم گمراہی ہے۔ پیٹ سے بڑھ کر کوئی بدترین دشمن نہیں ہے۔ عیب جوئی مت کرو اور چھپ کر باتیں نہ سنو۔ تکبر نہ کرو، حسد اور کینہ دل میں نہ رکھو۔ منہ نہ موڑو، اللہ تعالیٰ کے بندے اور بھائی بنے رہو۔ مومن کا چہرہ حشاش بشاش رہتا ہے اور دل غمگین۔ اپنے آپ کو تمنا سے بچا کے، وہ بے وقوفوں کی وادی ہے۔ دنیا کی محبت سب گناہوں کی جڑ ہے۔ مجھے اپنی امت پر زیادہ خوف منافق اور زبان درازی کا ہے۔ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت کو قبول کرنا، چھینک کا جواب دینا۔ آنکھ خشک لکڑی کو اتنی جلدی نہیں لگتی جتنی غیبت آدمی کے اعمال کو جلا ڈالتی ہے۔ تم میرے پاس حساب نفس نہ لے کر آؤ بلکہ اعمال لے کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 2 قطروں سے زیادہ کوئی قطرہ پسند نہیں، ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے نکلا ہو، دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہا ہو۔ حق ہمسائیگی درجہ وار 40 گھروں تک ہے، یعنی چاروں طرف 40 گھر۔ جس کو مسلمان کا غم نہیں وہ میری امت میں سے نہیں۔ سخی اللہ کے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، دوزخ سے دور ہے۔ تہمت کی جگہ سے دور رہ اور کسی کو اپنی نسبت بدگمانی میں نہ ڈال۔ جو شخص مانگنے کی عادت ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اگر تیرے پڑوسی تجھے اچھا کہتے ہیں تو تم واقعی اچھے ہو، اور اگر تیرے پڑوسی تجھے برا کہتے ہیں تو تم واقعی برے ہو۔ وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا جو خود پیٹ بھر کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ بہترین کام وہ جو اعتدال سے کیا جائے۔ سادگی ایمان کی علامت ہے۔ ہر قوم کے معزز آدمی کی تعظیم کرو۔ مومن اور کافر میں نماز کا فرق ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ لوگوں میں سے برا وہ ہے جس کی بدگوئی سے بچنے کے لیے لوگ اسے چھوڑ دیں۔ نصیحتیں بہت زیادہ ہیں مگر عبرت حاصل کرنے والے بہت کم۔ کھاؤ، خیرات کرو اور پہنو اس حد تک کہ فضول خرچی اور تکبر نہ کرو۔ جو شخص بڑوں کی تعظیم اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ میری امت میں سے نہیں۔ 3 باتوں میں توفیق نہ کرو: نماز میں جب اس کا وقت ہو جائے، جنازے میں جب تیار ہو جائے، بیوہ کے نکاح میں جب اس کا جوڑ مل جائے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم اس جہنم کو دیکھ لو جسے میں نے دیکھا ہے تو تم بہت کم ہنسو گے اور زیادہ رو گے۔ جو کوئی صبر کا طلبگار ہو، اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا کرتا ہے۔ اگر کسی نے 1 لقمہ بھی صدقہ کیا تو وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تم جس بات کو ناپسند کرتے ہو اور نہیں چاہتے ہو کہ لوگ دیکھیں تو تنہائی میں بھی ایسا نہ کرو۔ سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے جو نفس کو قابو میں کرے اور غصے کو پی جائے۔ 2 چیزیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو: کلمہ طیبہ کا ورد، استغفار کی کثرت۔
گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ آزمائش جتنی بڑی ہوگی انعام بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ جنت کی کنجیاں نماز میں ہیں، مومن کا تحفہ موت ہے۔ اللہ کا ذکر ایسی کثرت سے کیا کرو کہ لوگ مجنوں کہنے لگیں۔ حاکم کا عادل کی تعظیم خدا کی تعظیم میں داخل ہے۔ جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے کسی دوسرے مسلمان کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ بڑے سے بڑا نیکی کا کام اگر اس لیے کیا گیا ہے کہ دوسرے اس سے خوش ہوں یا لوگوں کی نگاہ میں اس کی کوئی عزت بڑھے تو خدا کی نگاہ میں اس کی کوئی قدر نہیں۔ وہاں تو صرف وہ ہی کام اجر و ثواب کا مستحق ہوگا جس کو صرف خدا کی خوشنودی کے لیے کیا گیا ہوگا۔ میں نے جہنم کی آگ سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں دیکھی کہ جس سے بھاگنے والا سو رہا ہو، اور جنت سے زیادہ کوئی عمدہ چیز نہیں دیکھی جس کا چاہنے والا سو رہا ہو۔ اپنے مال کو بیچنے میں کثرت سے قسمیں کھانے سے بچو، یہ وقتی فائدہ دیتا ہے مگر برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ مزدور کو پسینہ خشک ہونے سے قبل اس کی مزدوری ادا کر دو۔ جس آدمی کی کمائی حرام ہو اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ جب دوا کا استعمال بیماری کے مطابق کیا جاتا ہے تو حکم الہی کے طفیل شفا ہو جاتی ہے۔ کوئی صدقہ زبانی صدقے سے بہتر نہیں۔ زبانی صدقہ یہ ہے کہ تو کسی کی سفارش کر کے اذیت ہٹا دے یا جان بچا دے۔ جو چیز لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ سے ڈرنا اور خوش خلقی ہے۔ اپنے دسترخوان کو سبز چیزوں سے زینت دیا کرو کیونکہ سبز چیزیں شیطان کو بھگا دیتی ہیں۔ دل گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست ہوتا ہے، اور جب وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اے لوگو، رات کا کھانا کھایا کرو کیونکہ رات کا کھانا ترک کرنے سے بڑھاپا جلد آتا ہے۔ کھانا ٹھنڈا کر کے کھایا کرو کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں رہتی۔ جو کا دلیا بیمار کے دل سے غم کو اتار دیتا ہے اور مریض کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ سچائی کے ساتھ معاملہ کرنے والا ایماندار تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ جہنم کی آگ کو 1000 برس تک جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر اس کو 1000 برس تک جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر اسے 1000 برس تک جلایا گیا یہاں تک کہ وہ کالی سیاہ ہو گئی، اور اب وہ سیاہ و تاریخ ہے۔ لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کو ناپسند آدمی وہ ہے جو سب سے بڑا جھگڑالو ہو۔ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جب کوئی اس کی پرواہ نہ کرے گا کہ اس نے جو مال حاصل کیا وہ حلال ہے یا حرام۔ حلال روزی حاصل کرنا فرض ہے۔ جس بدن کو حرام غذا دی گئی وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ کوئی بندہ حرام مال کمائے پھر اس میں سے خدا کی راہ میں صدقہ کرے تو یہ صدقہ اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور اگر اپنی ذات اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرے گا تو برکت سے خالی ہوگا۔ اگر وہ اس کو چھوڑ کر مرا تو وہ اس کے جہنم کے سفر میں زاد راہ بنے گا۔ جسے سلامتی کی ضرورت ہو اسے خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ خدا کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ جس کو لوگوں پر رحم نہ آیا خدا اس پر رحم نہ کرے گا۔ روپے اور پیسے کی خدا کے ہاں عزت نہیں، خدا نیتوں کو دیکھتا ہے۔ ایماندار آدمی کا ہر کام اچھا ہے، اسے جب خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اور جب مصیبت آتی ہے تو صبر اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی عبادت نہیں کہ تو کسی مسلمان بھائی کا دل خوش کرے۔ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔
دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے۔ دنیا ملعون ہے اور جو چیز اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے۔ اگر آدمی کے پاس مال سے بھرے 2 جنگل ہوں تب بھی وہ تیسرے جنگل کی آرزو کرے گا، اور ایسے آدمی کا پیٹ قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اگر کوئی شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ زیارت قبور کے لیے جا، خود عبرت حاصل کر اور مغفرت مسلمان کی دعا کر۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہٹ جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا فسق و فجور ہے اور فسق و فجور دوزخ میں لیے جاتا ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں۔ سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ خرابی اور نامرادی اس شخص کے لیے جو جھوٹی باتیں اس لیے کہتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے۔ خرابی ہے اس کے لیے، خرابی ہے اس کے لیے۔ سچ بولو خواہ کسی کو ناگوار گزرے۔ مومن میں 2 باتیں جمع نہیں ہوتی، بخل اور بدخلقی۔ مکار اور بخیل جنت میں داخل نہ ہوں گے، اور نہ وہ شخص جو خیرات دے کر احسان جتائے۔ جب 3 شخص سفر کو جائیں تو ایک کو سردار بنا لیں۔ جو شخص شراب پیے اسے درے مارو، اور جو شخص 4تھی مرتبہ پیے اسے قتل کر دو۔ والدین کی نافرمانی کرنے والا، جوا کھیلنے والا، احسان جتانے والا اور شراب کا عادی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قیامت سے پہلے زنا، سود اور شراب عام ہو جائے گی۔ ہر نشے والی چیز حرام ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کسی باپ کو اپنی اولاد کو عمدہ ادب سے بہتر کوئی عطیہ نہیں۔ غیبت زنا سے سخت تر گناہ ہے۔ ساری دنیا ایک متاع زندگی ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ جو عورت اس حال میں انتقال کرے کہ اس کے شوہر اس سے راضی اور خوش ہو تو وہ عورت جنتی ہے۔ بہترین عورت وہ ہے کہ جسے اس کا شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ سجدہ کرے تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ وہ عورت سب سے بہتر ہے جو اپنے خاوند کو خوش کرے جب کہ وہ اس کی طرف دیکھے، اطاعت کرے جب وہ اسے حکم دے، اور اپنے مال کے بارے میں کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہو۔ عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے: اس کے مال کے بنیاد پر، اس کی خاندانی شرافت کی بنیاد پر، اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر، اس کے دین کی بنیاد پر۔ تم دیندار عورت کو حاصل کرو، دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ عورتوں کا حسن و زیور ان کی شرم و حیا ہے۔ بیوی کا امتحان غربت میں اور دوست کا امتحان مصیبت میں ہوتا ہے۔ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ کسی اجنبی عورت پر نگاہ اچانک پڑ جائے تو نظر پھیر لو اور دوسری نگاہ اس پر نہ ڈالو۔ پہلی نظر تو تمہاری ہے اور دوسری نظر شیطان کی ہے۔ مردوں کو برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ وہ اپنے اعمال کو پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کیا جانا قرض کے علاوہ ہر گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ شہید کے سب گناہ معاف کیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ زیادہ گوئی سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی چیز بری نہیں ہے۔ بہترین کام وہ ہے جو اعتدال سے کیا جائے۔ جس نے جھوٹی قسم کھائی اس نے اپنا گھر ویران کر دیا۔ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ خداوند کریم 6 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے: اونچی نظر، جھوٹی زبان، وہ ہاتھ جو بے گناہ کو تکلیف پہنچائے، وہ دل جو برے منصوبے بناتا ہے، وہ پاؤں
جو جلدی برائی کی طرف دوڑے وہ گواہ جو جھوٹ بولتا ہے۔ غریبوں کے ساتھ ہمیشہ دوستی رکھو اور امیروں کی مجلس سے پرہیز کرو۔ مردوں کو گالی نہ دو۔ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ اچھی اور میٹھی بات بھی صدقہ ہے۔ ہر گناہ کی توبہ ہے مگر بد اخلاقی کی توبہ نہیں۔ مزدور کی مزدوری نہ دینا بڑے گناہ میں سے ایک ہے۔ ایمان کے بعد افضل ترین نیکی خلق خدا کو آرام دینا ہے۔ سادگی ایمان کی علامت ہے۔ بری مجلس سے اجتناب کرو۔ جو کوئی اللہ پر توکل رکھے گا اللہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں، اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔